عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، برا بن عازب، زید بن ثابت اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم صرف 14 سال کے تھے، مگر جہاد کے شوق میں ساتھ ساتھ چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو واپس فرما دیا، البتہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 15 سال کے تھے اس لیے قبول کر لیا کہ وہ اچھے تیر انداز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیر انداز دستے میں شامل فرما دیا۔ اسی طرح سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جو 15 سال کے تھے قبول فرما لیا، اس لیے کہ انہوں نے کشتی میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھاڑ کر دکھا دیا تھا۔ 3 ہجری 15 شوال بروز ہفتہ یعنی 30 مارچ 625 کو صبح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صف بندی اور مورچہ بندی اس طرح مکمل کر لی کہ احد پہاڑ پشت پر تھا اور مدینہ منورہ بائیں ہاتھ پر۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی لشکر کفار مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کے 2 ماہر جرنیل خالد بن ولید بائیں بازو کے اور اکرمہ بن ابو جہل بائیں بازو کے 100 گھڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے۔ خالد کی جنگی مہارت ضرب المثل تھی، جبکہ اکرمہ اپنے باپ ابو جہل کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا۔ ان میں ابو عامر راہب نامی مشہور درویش بھی تھا جو مدینہ کا باشندہ تھا اور اسلام سے پہلے عبادت اور ریاضت کی وجہ سے مشہور تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے اس کی ذیلی روحانیت کا برم کھلا تو وہ حسد اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس کا تیش اس وقت اور بڑھ گیا جب اس کے بیٹے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تب ابو عامر اپنے چند چیلوں سمیت مکہ چلا گیا۔ آج وہ انتقام کی آگ بجھانے لشکر قریش میں شامل ہو کر آیا تھا۔ اس لشکر میں جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب کو بھی شامل کیا گیا تھا، جسے نیزہ پھینک کر مارنے میں ایسی مہارت تھی کہ کبھی نشانہ چوکتا نہ تھا۔ جبیر بن مطعم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جنہوں نے جنگ بدر میں قریش کے سپہ سالار عتبہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، سخت غصہ تھا۔ جبیر بن مطعم نے وحشی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ قریش کی خواتین لشکر کے پیچھے دف بجا بجا کر یہ رمزیہ گیت گا رہی تھی: اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گی اور تمہارے لیے پھول دار بستر بچھا دیں گی، لیکن تم پسپا ہوئے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گی، کسی لگاؤ کے بغیر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ مسلمان سارے کے سارے پیادہ تھے، صرف 2 افراد کے پاس گھوڑے تھے۔ دشمن کی فوج کے 200 گھڑ سوار کھلے میدان میں آسانی سے پیادوں پر حاوی ہو سکتے تھے، اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وادی کے کشادہ حصے میں زیادہ آگے جا کر صفیں باندھنے سے احتراز کیا تاکہ ضرورت پڑنے پر مسلمان پیچھے ہٹ کر اپنے معسکر میں آ سکے، جہاں پہاڑی دیوار تقریباً نیم دائرے کے شکل میں کھڑی تھی۔ اس تنگ جگہ میں دشمن کے گھڑ سوار گھوڑوں کو آزادی سے چکر نہیں دے سکتے تھے، جبکہ مسلمان پیادے تیزی سے رخ بدل بدل کر ان کو گھائل کر سکتے تھے۔ احد پہاڑ کی طرف پشت کر کے سب بندی میں یہ حکمت بھی تھی کہ اس طرح مسلمانوں کا منہ مغرب کی طرف تھا۔ اب دشمن کے سپاہی سامنے سے مشرق رو ہو کر ہی حملہ آور ہو سکتے تھے، اور ایسے میں سورج کی شعاعیں ان کی نگاہوں کو چندھیا کر ضرور پریشان کرتی۔ مسلمانوں کی پشت پر اتنی دشوار گزار ڈھلوان تھی کہ اس پر گھوڑا چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، شکست کی صورت میں پیادہ مسلمان اس ڈھلوان پر چڑھ سکتے تھے اور قریشی گھڑ سوار پر تیز اندازی اور سنگ باری کر کے خود کو بچا سکتے تھے۔ اگر عقب سے کوئی حملہ ممکن ہوتا تو صرف اس صورت میں جب قریش کا کوئی دستہ لمبا چکر کاٹ کر عقب میں آتا اور مسلمانوں کے بائیں بازو پر ٹوٹ پڑتا۔ اگرچہ ایسی کاروائی مشکل ضرور تھی مگر ناممکن نہیں تھی۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطرے کو بروقت بھانپتے ہوئے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ میدان جنگ میں لشکر اسلام کے بائیں طرف پہاڑ سے خاصا دور ہٹ کر ایک لمبا چپٹا ٹیلا تھا۔ اس کی پچھلی سمت معمولی بلند تھی جس پر گھڑ سوار چڑھ سکتے تھے، البتہ اگلا حصہ جو میدان کی طرف تھا خاصا اونچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اس ٹیلے پر مقرر کر دیا تھا اور ہدایت دی تھی کہ کسی حالت میں بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ یہ تیر انداز اس ٹیلے سے چاروں طرف دور دور تک دیکھ سکتے تھے۔ ان کے پیچھے کوہ احد تھا، بائیں ہاتھ پر مدینہ اور سامنے دشمن۔ ان کی موجودگی میں دشمن مسلمانوں پر پیچھے سے حملے کے لیے ٹیلے کا چکر نہیں کاٹ سکتا تھا۔ اگر وہ مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تیر انداز عقب سے انہیں نشانہ بناتے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو فوراً خبر دے کر ان کا تعاقب کرواتے۔ اگر قریشی گھوم کر مسلمانوں کے عقب میں آتے تب بھی تیر اندازوں سے بھیڑے بغیر آگے جانا ممکن نہ تھا۔ جنگ ہونے سے پہلے قریش کے سپہ سالار ابو سفیان نے آخری تنبیہ کے طور پر انصار کو پیغام بھیجا، تم ہمارے چچا زاد کا ساتھ دینا چھوڑ دو، ہم واپس چلے جائیں گے، ہمیں تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انصار نے اس پیغام کا سخت جواب دے کر قاصد کو لٹا دیا۔ اب دونوں طرف کے لوگ عمومی حملے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ طاقت اور دشمنی پر ابتدا میں نفسیاتی دباؤ ڈالا جائے۔ ایسا بہادری اور سرفروشی کی غیر معمولی مظاہرے ہی سے ممکن تھا۔ اس لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبات کو ابارتے ہوئے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا، اسے کون لے گا؟ کئی جانساروں نے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار پیچھے کر لی اور فرمایا، اس کا حق ادا کرنے کی ضمانت پر کون لے گا؟ انصار کے نامور شمشیر زن ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، حق سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اسے اتنا چلاؤ کہ خون سے رنگین ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا، میں حق ادا کرنے کی ضمانت پر لیتا ہوں۔ تلوار لیتے ہی انہوں نے سر پر سرخ پٹی باندھ لی۔ میدان میں اترتے وقت یہ ان کی عادت تھی۔ یہ دیکھ کر سب نے بے اختیار کہا، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار سونت کر دونوں صفوں کے درمیان اکڑتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، اللہ کو یہ چال صرف ایسے موقع پر پسند ہے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے انفرادی مقابلے ہوئے۔ مشرکین کا نامور پہلوان طلحہ بن ابی طلحہ اونٹ پر سوار نکلا۔ ادھر سے زبیر بن عوام پیدل نمودار ہوئے اور اچھل کر اس کے اونٹ پر چڑھ گئے، ساتھ ہی اسے دھکیل کر زمین پر گرا دیا اور تلوار سے ذبح کر ڈالا۔ پھر مقتول کا بھائی ابو سعد آیا اور سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ دیکھ کر مقتول کے دو بھتیجے مصافے اور جلاس میدان میں نکلے۔ ادھر سے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو کمان سنبھال کر کھڑے ہوئے اور دونوں کو تیروں کا نشانہ بنا دیا۔ اب دونوں طرف سے نعرے بلند ہوئے اور دونوں لشکر باہم ٹکرائے گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمشیر اس طرح چلائی کہ پرے کے پرے صاف کر دیے اور دشمن کی صفیں اڑتے ہوئے ان کی عورتوں تک جا پہنچے، یہاں تک کہ ہندو بنت عتبہ ان کی شمشیر کی زد میں آ گئی۔ انہوں نے عورت ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ مہاجرین و انصار نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شمشیر زنی کے جوہر دکھائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو مشرک آتا تلوار کا لقمہ بن جاتا۔ اراتا بن عبد، شرجیل بن سبا اور عبدل بن عزہ جیسے سورما آنن فانن ان کے آگے ڈیر ہو گئے۔
ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وار سے مشرکین کا علم بردار طلحہ بن عثمان زخمی ہو کر پرچم سمیت گر پڑا۔ قریش کے گھڑ سوار اور پیادے مسلمانوں کی ایمانی طاقت اور جوش و جذبے کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔